حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر حرف بحرف سچ ہوتی ہے۔ اوقیانوس کو پھانسی دی جاتی ہے اور اس کی لاش کو تخت دار پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو چیل کوے کھانے لگتے ہیں۔ بنا روس دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ظالم اور بے راہ قیدی نینوفر کی رہائی کی پیشین گوئی کی تھی، جبکہ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک دن حکم آتا ہے، کاہن اعظم کی سفارش پر نینوفر کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ پیشین گوئی بھی سچ ہو جاتی ہے۔ کاہن اعظم کو اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نینوفر جیسے ظالم اور بے دین شخص کی ضرورت تھی۔ ادھر مصری اعظم حاتمون بہت بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ وہ مرنے سے قبل اپنے ولی عہد کو نصیحت کرتے ہیں، میری تابوت میں بت نہ رکھنا، میں بتوں کو خدا نہیں مانتا، اور اپنی ماں کو امور سلطنت سے دور رکھنا۔ مصری اعظم حاتمون چہارم کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جاتی ہے اور کچھ دنوں بعد ہی وہ خواب دیکھتے ہیں۔ دریائے نیل سے 7 موٹی تازی گائے نمودار ہوتی ہیں اور قریب ہی چراگاہ میں چرنے لگتی ہیں۔ پھر دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے اور خشک بنجر دریا سے لاغر 7 گائے نکلتی ہیں جو موٹی 7 گائے کو کھا جاتی ہیں۔ مصری اعظم بڑبڑا کر اٹھ جاتے ہیں اور آدھی رات کو ہی کاہنان اعظم، جادوگروں اور تعبیر بتانے والوں اور پوتیفار کو محل میں حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ کاہن اعظم اس بات پر سخت برہم ہوتے ہیں، لیکن سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ مصری اعظم اپنا خواب بیان کرتا ہے، مگر تمام کاہنان اور خواب کی تعبیر بتانے والے لاجواب ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ یہ خواب بے معنی ہے اور ناقابل تعبیر ہے۔ فرما نروا ناراض ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بنا روس کو یاد آتا ہے جو صرف اصل تعبیر بتا سکتے ہیں۔ 7 سال گزر گئے مگر میں بھول گیا ان کا پیغام حاتمون تک پہنچانا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے، میں دنیا پرستی میں اتنا مگن ہو گیا کہ اپنے پیغمبر کو بھول گیا جن کی وجہ سے مجھے راہ ہدایت ملی۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اگلے دن پھر حاتمون خواب دیکھتے ہیں۔ 7 گندم کے خوشے سرسبز و شاداب زمین سے نکلتے ہیں۔ پھر 7 گندم کے خوشے جو خشک اور سوکھے ہوتے ہیں نکلتے ہیں۔ خشک اور سوکھے خوشے سرسبز اور شاداب خوشوں کی جگہ لے لیتے ہیں اور تمام گندم کے خوشے بکھر جاتے ہیں۔ حاتمون کہتا ہے، یہ دونوں خواب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ان کی ضرور کوئی تعبیر ہے۔ وہ فوراً خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، اور اگر آج رات مجھے میرے خواب کی تعبیر نہ بتائی تو میں آپ لوگوں کو قید کرا دوں گا۔ مگر وہ تعبیر بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بنا روس بتاتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ فرمان نروا پوچھتا ہے، وہ کون ہے؟ تو بنا روس بتاتا ہے کہ وہ ایک عبرانی غلام ہے جو قید خانے میں ہے۔ پھر وہ اپنے اور اوقیانوس کے خواب کے بارے میں بتاتا ہے، کس طرح حرف بحرف ان کے بتائے ہوئے خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ پوتیفار بھی وہاں موجود تھا۔ پوتیفار بھی بنا روس کی حمایت کرتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حمایت کرتا ہے کہ وہ ایک نیک، شریف اور ایماندار شخص ہے اور اس کی ہر بات سچ ہوتی ہے۔ فرمان نروا اپنے مشیر خاص کو اور بنا روس کو قید زاویرہ بھیجتا ہے۔ بنا روس قید زاویرہ جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھول جانے کی معذرت کرتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ بھول جانا ہی اللہ کی رضا تھی۔ پھر خواب بیان کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرماتے ہیں، اپنے فرما نروا سے کہنا، 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور خوشحالی ہوگی، اناج اور گندم کو محفوظ کر لیں، اور اگلے 7 سال قحط اور خشک سالی ہوگی۔ محفوظ کردہ اناج خشک سالی اور قحط کے سالوں میں استعمال کریں۔ 7 موٹی گائے اور 7 سرسبز گندم کے خوشے نعمت اور فراوانی کی علامت ہے، جبکہ لاغر گائیں اور زرد خوشے قحط سالی کی علامت ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی کی داستان۔ اس کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور پیغمبر خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔